السلام علیکم ناظرین، پروگرام چائے کی پیالی میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان حورین تبسم اور میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر طارق ہاشمی صاحب۔ السلام علیکم سر، آج کا جو سوال ہے وہ بڑا اہم ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں ہر سوال ہی ویسے اہم ہوتا ہے یاد آ گیا مجھے۔ تو آج کا سوال بھی بڑا اہم ہے۔ ہر خطے کی، ہر جگہ کی اپنی تہذیب و ثقافت ہوتی ہے، اور پھر ہر جگہ میں یا ہر خطے میں جو ہے وہ خامیاں بھی ہوتی ہیں اور اچھے برے رویے ہر جگہ موجود ہوتے ہیں۔ لیکن اکثر دیکھا جاتا ہے کہ اردو ادب سے وابستہ افراد، یا ادب سے اگر ہم تھوڑا سا ہٹ جائیں، ادب کے علاوہ بھی کچھ ایسے افراد جو جب بھی تہذیب و ثقافت کا موازنہ کرتے ہیں کسی دوسری تہذیب کے ساتھ، تو اکثر جو ہے نا وہ ان کی گفتگو کا مرکز جو ہے نا وہ ایک ہی بات پر ہوتا ہے یا ایک ہی نقطے پر ہوتا ہے، اور وہ نقطہ یہ ہے کہ اپنی تہذیب کی نفی کر دینا اور پھر دوسرے خطے کی تہذیب کو بہت بڑھا چڑھا کر بیان کرنا، اپنی اور اپنے اسلاف کی جو تہذیب ہے اس کی بالکل نفی کر دیتے ہیں۔ تو آپ کے نزدیک یہ کیسا رویہ ہے؟ اور پھر اپنی اور اپنے اسلاف کی نفی کیے بغیر کیا کوئی اور طریقہ نہیں ہے کہ اپنے معاشرتی جو تہذیبی رویے ہیں ہمارے ان کی اصلاح کی جا سکے؟ دیکھیے حورین، بات یہ ہے کہ ایک تو نا بعض سوالوں پہ اریٹیٹ نہیں ہونا چاہیے، بعض باتوں پہ اریٹیٹ نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے تھوڑا سا فیل ہوا ہے کہ اس بات کے پیچھے، اس سوال کے پیچھے کوئی اریٹیشن موجود ہے، لیکن بہرحال آپ لوگ نوجوان ہیں اور کسی بھی نوعیت کی جو فکری خلش ہوتی ہے اسے دور ہونا چاہیے، دل میں کوئی بات نہیں رہنی چاہیے۔ دیکھیے، ہم عموماً مختلف تقاریب میں دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص جاپان میں ہے، کوئی شخص ترکی میں ہے، ایران گیا ہے یا کہیں خطے سے بھی واپس آیا، تو وہ اس خطے کے جو اوصاف ہیں وہ بیان کرتے ہیں۔ اچھا، اس سے ایک تاثر یہ ضرور جاتا ہے کہ جیسے وہ لوگ بہت اچھے ہیں اور ہم خدا نخواستہ بہت برے ہیں، ایسے ہی ہے۔ اچھا، ایک پہلو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم جہاں بیٹھے ہیں وہ تو ہمارا خطہ ہے نا، ہم کتنے اچھے ہیں اور ہم کتنے برے ہیں، ہمارے کیا اوصاف ہیں وہ تو ہمیں پتہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جو شخص کسی دوسرے خطے سے آیا ہے تو وہ اس خطے کے جو منفرد خط و خال ہیں تہذیبی نوعیت کے، ثقافتی نوعیت کے، وہ بیان کرے گا، ٹھیک ہے، ان کا تعارف کرائے گا۔ تو ایک تو اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ وہ ہماری تہذیب کی کوئی نفی کر رہے ہیں یا وہ ہماری تہذیب کو برا سمجھ رہے ہیں۔ آپ دنیا بھر میں جائیے، پاکستانیوں کی جو ایک تحسین ہے وہ موجود ہے کہ یہ کتنے اچھے لوگ ہیں، یہ کتنے محبت کرنے والے لوگ ہیں، یہ کتنا پیار کرنے والے لوگ ہیں۔ دوسری ایک بات اور ذرا کرتا چلو، اس کے بعد ہم اس نقطے کو اور طریقے سے کھولیں گے۔ وہ سحر لدھیانوی کا ایک مصرع ہے کہ مفلسی حصے لطافت کو مٹا دیتی ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے پیچھے ایک اور طرح کا تاریخی یا ثقافتی نوعیت کا جو کاز ہے، سبب ہے، وہ موجود ہوتا ہے۔ اب چونکہ ہم ایک ایسے معاشرے سے ہیں کہ جو ایک عرصے سے ملوکیت کی فضا کو دیکھ رہا ہے، ہمارے ہاں جو غربت کی شرح ہے وہ اور نوعیت کی ہے، لہٰذا بہت ساری تہذیبی قدریں ہمارے ہاں فروغ نہیں پا سکیں، اس کو ہمیں تسلیم کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انہیں تاریخ میں جا کر، انسان کے جو ایک اجتماعی لاشعور ہے اس میں جا کر دیکھنا چاہیے، تو ہمیں بات سمجھ میں آئے گی، بالکل، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ وہ اکثر ایک سوشل میڈیا پہ ویڈیو چلتی رہتی ہے کہ جو ہی روٹی کھلتی ہے تو جیسے کوئی لشکر جو ہے وہ آ جاتا ہے اور وہ حملہ آور ہو جاتا ہے، یا اس طرح کسی سیاسی پارٹی کے حوالے سے کوئی تقریب ہو رہی ہوتی ہے تو وہ کارکن جو ہوتے ہیں وہ کیک پہ اور اس طرح وہ جھپٹ پڑتے ہیں۔ تو ظاہر ہے یہ کوئی رویے اتنے مستحسن تو نہیں ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ہمارا یہ جو خطہ ہے اس میں جو بھوک کا مسئلہ ہے وہ ہمارے اجتماعی لاشعور پہ چھایا ہوا ہے، ہمیں اس حوالے سے مہذب ہونے میں ابھی بھی اور وقت لگے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ جو رویہ ہے یہ اچھے شادی حالوں میں کیوں نہیں ہوتا، دیہات ہی میں کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اچھے شادی حال میں
جو افراد آئے بیٹھے ہیں ان کا مسئلہ بھوک نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اس طبقے سے نہیں ہے، تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ چیزوں کو مختلف زاویوں سے دیکھنا چاہیے۔ تو پھر یہ ہے کہ ہمارے اندر جو ہمارے ارد گرد ایک انوائرمنٹ ہے، یعنی ہم اگر کسی ایسی جگہ پر بیٹھے ہوں جہاں آلریڈی ایک جو انوائرمنٹ ہے وہ خراب ہے، تو میں نے دیکھا ہے کہ وہاں لوگوں کے رویے بھی اور طریقے سے سامنے آتے ہیں۔ لیکن اگر وہ کسی صاف ستھری جگہ پہ بیٹھے ہوں، مہذب افراد پہ بیٹھے ہوں، تو ان کا رویہ جو ہے وہ اور طریقے سے ہوتا ہے۔ تو اکثر اوقات یہ دیکھا گیا ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جاپان کے لوگ اتنے اچھے ہیں، جاپانی تہذیب بہت اچھی ہے، یا ایرانی ایسے ہیں، یا ایرانیوں کے ہاں ایک خاص بات یہ ہے، یا ترکوں کے ہاں یہ بات ہے، تو ایک تو ہم جب وہاں جاتے ہیں تو ہم بھی وہاں مہمان ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب میں تھوڑا سا لطیفے کی جانب آ گیا ہوں نا، کہ جب ہمارے گھر میں مہمان آتے ہیں تو ہم گھر کو بڑا صاف ستھرا کر لیتے ہیں، ہم جب کسی کے ہاں جا رہے ہوتے ہیں تو وہ اپنے گھر کو بڑا صاف ستھرا کر لیتے ہیں، وہ اچھے کپڑے پہن لیتے ہیں، بہت ساری ایسی عادتوں سے گریز کرتے ہیں کہ مہمان برا نہ مان جائیں۔ تو آپ کسی کے گھر میں اچانک جا دھمکی اور پھر دیکھیے کہ کیا صورتحال ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ظاہر ہے میں نے تھوڑا سا لائٹ موڈ میں ایک بات کی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہم پاکستانی جو ہیں، ہمارے کچھ مسائل ضرور ہیں، اور ان مسائل کو ہمیں سماجی طور پر بھی ایڈریس کرنا چاہیے، سیاسی طور پر بھی ان کو دیکھنا چاہیے، لیکن ایسا بالکل نہیں ہے کہ اگر کوئی فرد جو ہے وہ کسی دوسری تہذیب کی تعریف کر رہا ہے تو اسے اپنی تہذیب جو ہے وہ بری لگتی ہے۔ اپنی تہذیب میں جو چند ایک خامیاں کسی مسئلے کی وجہ سے موجود ہیں تو انہیں ہمیں دور کرنا چاہیے، لیکن ایسا بالکل نہیں ہوتا کہ ہمارا کوئی پاکستان کا پروفیسر، کوئی شاعر ادیب وہ دوسرے ملکوں میں جائے اور وہ پھر اپنی تہذیب کو جو ہے وہ خدا نخواستہ برا بھلا کہنا شروع کر دے۔ حضرت ثروت حسین کا ایک بہت اچھا شعر ہے کہ انہی گلیوں انہی لوگوں سے ہوں بیزار مگر، انہی گلیوں انہی لوگوں سے ہوں بیزار مگر، پالنے والا انہیں خرم و شاداب رکھے۔ تو کیا وجہ ہے کہ بیزاری کے باوجود آپ ایک دعا دے رہے ہیں؟ تو ظاہر ہے کہ یہ ہماری تہذیب ہے، یہ ہماری ثقافت ہے۔ یہاں کچھ مسائل ایسے ضرور ہیں کہ ان مسائل کو اب جب کہ دنیا بہت آگے جا چکی ہے اب نہیں ہونا چاہیے، لیکن میں اول و آخر کم و بیش ہر گفتگو میں یہ نقطہ میرا ضرور سامنے آتا ہے کہ جب تک ہمارے سروں پہ ایک خاص طرح کا طبقہ موجود ہے اور وہ ہمارے ساتھ ایک حیوانی سلوک کرتا رہے گا تو ہماری تہذیب کے اندر کچھ مسائل رہیں گے، لیکن جو ہی ہم ایک آزادی کی فضا میں سانس لیں گے، ہم دنیا کو ایک آزاد زاویے سے دیکھیں گے، ایک آزاد فکر کے ساتھ ہم زندگی گزاریں گے، تو پھر ہماری تہذیب کے خد و خال اور طریقے سے دکھیں گے۔ لیکن اس وقت بھی میں بالکل اس بات کے حق میں نہیں ہوں کہ ہم اپنی تہذیب کو کسی بری نگاہ سے دیکھیں یا اپنی تہذیب کو ہم برا سمجھیں اور یہ کہیں کہ دوسری تہذیبوں کے لوگ جو ہے وہ بہت اچھے ہیں۔ آپ اگر ان کی تاریخ کو دیکھ لیں، حتیٰ کہ آپ چلیں آپ یورپ کو دیکھ لیں، جو مسائل اس وقت جہاں پر ہیں چند صدیوں پہلے وہاں بھی یہی مسائل تھے۔ تو ظاہر ہے کہ ہمیں آگے جانے میں کچھ وقت لگے گا، جب مفلسی ختم ہو جائے گی تو ہمارے حصے لطافت جو ہے وہ جاگ جائے گی، بیدار ہو جائے گی۔ بہت خوبصورت، بڑے عمدہ طریقے سے آپ نے جو ہے وہ گفتگو کو سمیٹا ہے، اور اپنی گفتگو میں بڑی کچھ ایسی باتیں بھی کی ہیں جو بہت قابل غور ہیں، اور اگر ہم اس پہ تھوڑا غور کرتے ہیں اور پھر سب سے بڑی بات عمل کرنا ہوتا ہے تو معاشرے میں تبدیلی لائی جا سکتی ہے اپنے رویوں سے۔ ناظرین، پروگرام کے اگلے حصے کی جانب یعنی ادبی اصطلاح کی جانب بڑھتے ہیں۔ تو سر آج میں پوچھنا چاہوں گی کہ یہ گرینز سبز تحریک یہ کیا اصطلاح ہے؟ گرینز یا سبز تحریک جو ہے، دیکھیے یہ جو دنیا میں بے پناہ ترقی ہوئی ہے تو اس ترقی سے ایک تنزلی کا رستہ بھی کھلا ہے۔ تنزلی کا رستہ ہے انوائرمنٹ کے حوالے سے، ماحول کے حوالے سے۔
کہ انسان نے ملیں لگا لی ہیں، کارخانے لگا لی ہیں، بڑی بڑی شاہراہیں بنا لی ہیں، لیکن جو ایک انوائرمنٹ کا مسئلہ ہے، آپ دیکھیے کہ ابھی حال ہی میں ہم نے کتنے بھیانک نوعیت کے سیلاب کا ہم نے سامنا بالکل۔ کیا ہے۔ تو یہ سیلاب کوئی فطری نوعیت کا نہیں تھا، یہ بہت ہی غیر فطری تھا، اور دنیا نے دیکھا ہے کہ یہ سیلاب جو ہے جو ماحولیاتی عدم توازن ہے بالکل۔ اس کی وجہ سے ہے۔ تو گرینز تحریک جو ہے یا سبز تحریک جو ہے یہ صرف ایک سماجی تحریک نہیں ہے، یا یہ جو ہے کوئی این جی او نہیں ہے۔ یعنی ویسے تو آپ دیکھیں کہ ماحول کے سلسلے میں این جی اوز بھی کام کر رہی ہیں، مختلف تحریکیں بھی موجود ہیں، لیکن یہ جو گرینز ہے یہ ایک باقاعدہ پولیٹیکل نوعیت کی تحریک ہے۔ یعنی پوری دنیا میں، جرمنی میں، ایران میں، بھارت میں، یہ باقاعدہ پولیٹیکلی یہ لوگ سامنے آئے، اور دنیا کو جو ایک ماحولیاتی عدم توازن کا جو عذاب ہے اس سے بچانے کے لیے یہ لوگ پارلیمنٹس میں آئے۔ اگرچہ آپ دیکھیے کہ اس طرح کی نظریے کی روشنی میں کوئی سیاسی پارٹیاں کو بہت زیادہ کامیاب نہیں ہوتی ہیں۔ الیکشن میں لوگ سوچتے ہیں کہ یار ہمارا بنیادی مسئلہ تو بھوک ہے، ہمارا بنیادی مسئلہ تو روزگار ہے، یعنی ہم سامنے کے مسائل کو دیکھتے ہیں نا۔ ٹھیک ہے، جیسے میں نے یہ بتایا کہ ترقی کا ہمارے ہاں یہی تصور تھا کہ کارخانہ لگایا جائے، مل لگائی جائے۔ آپ دیکھیے پاکستان میں تو ایک بڑا ظلم یہ ہوا ہے کہ کارخانے بھی نہیں لگے، ملیں بھی نہیں لگی، اور ماحول برباد ہو گیا۔ وہ کیسے؟ ہم نے کالونی آباد کی، لینڈ مافیا جو ہے اس نے، آپ اپنے شہر کے چاروں طرف آپ چلے جائیے، دور دور تک آپ کو چلے جائیے، آپ کو ہر طرف کالونیاں ہی کالونیاں ملیں گی۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ یہ جو ہم نے ایک بنایا ہے نا کہ ہمارا گھر جو ہے وہ کشادہ ہونا چاہیے، ہمارا گھر جو ہے وہ کھلا ہونا چاہیے، یہ ایک بہت فضول تصور ہے۔ گھر آپ کا چھوٹا سا ہو جس میں آپ پرسکون طور سے رہیں، باقی آپ زندگی کو انجوائے کریں۔ تو گرینز جو ہے یہ ایک سیاسی تحریک ہے، اور خالصتاً ماحولیاتی عدم توازن کے خلاف جو ان کا نعرہ ہے وہ بنیادی حیثیت اس کی ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ ماحولیاتی عدم توازن کی وجہ سے چونکہ دنیا میں بہت سارے مسائل کھڑے ہوئے۔ اچھا ایک چیز اور بھی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اشرف المخلوقات ہے۔ بالکل۔ اچھا ہر نظریے کے پیچھے جہاں اچھائی ہوتی ہے وہاں کہیں نہ کہیں کوئی اس کا منفی پہلو بھی ہوتا ہے۔ بے شک۔ تو اشرف المخلوقات کے تصور سے ہم تھوڑی سی انا میں آگے کہ اب دیگر مخلوقات جو ہے وہ تو ہیچ ہیں اور ہم جو ہے اشرف ہیں۔ تو اشرف ہیں، آپ اشرافیہ تو نہ بنے نا، یعنی مخلوقات میں بھی تو اشرافیہ ہو گیا نا۔ بالکل۔ تو مخلوقات میں ہم انسان کیا ہو گئے؟ ہم اشرافیہ بن گئے، اشرف کے تصور کو لے کے ہم اشرافیہ کی طرف آ گئے۔ ہم نے درختوں کو کاٹنا شروع کر دیا، ہم نے جانوروں کو مارنا شروع کر دیا، ہم نے جنگلات کو محدود کرنا شروع کر دیا۔ تو گرینز جو ہے یہ ایک سیاسی تحریک ہے، اور اس تحریک کا مقصد ہے کہ ہم پارلیمنٹس میں آ کے ہم ایک طاقت حاصل کر کے تو دنیا کو ماحولیاتی عدم توازن سے ہم بچائیں۔ بہت خوبصورت، بڑی مفید اصطلاح سے آج جو ہے وہ آگاہ ہوئے ہم، اور اس اصطلاح کے ذریعے جو ہے وہ بہت ساری مفید باتیں بھی ہمیں سننے کو ملی۔ ناظرین، پروگرام کے آخری حصے کی جانب یعنی کہ کتاب کی تعارف کی جانب بڑھتے ہیں۔ تو سر آج کون سی کتاب ہم تعارف کے لیے پیش کر رہے ہیں؟ آج ہم کتاب ایسی تعارف کے لیے پیش کر رہے ہیں جو طالب علموں کے لیے بہت زیادہ مفید ہے، اور اردو ناول کے سلسلے میں جو حال ہی میں چند بہت اچھی کتابیں آئی ہیں، یہ کتاب ان میں سے ایک ہے۔ اردو ناول آپ جانتی ہیں کہ گزشتہ کچھ عرصے سے اس نے اردو ادب میں ایک خاص طرح کی مرکزیت حاصل کی ہے۔ یعنی ایک زمانہ تھا کہ ہمارے ادب میں غزل کی مرکزیت تھی، پھر ایک وقت آیا کہ نظم کی مرکزیت تھی، پھر ایک وقت آیا کہ افسانے کی مرکزیت تھی۔ تو اس وقت جو ہے یہ ناول نے ایک مرکزی حیثیت حاصل کی ہے۔ اس پر میرے کچھ تحفظات اپنی جگہ، لیکن ایک حقیقت ہے کہ گزشتہ کچھ عرصے میں بہت اچھا ناول لکھا گیا ہے، اور عہد جدید میں جو نت نئے مسائل ہیں ان کو مختلف زاویوں سے اردو ناول نگاروں نے دیکھا ہے۔ تو ہمارے سامنے اس وقت جو ایک کتاب ہے یہ ڈاکٹر مظہر عباس کی ہے۔ ڈاکٹر مظہر عباس
اس وقت اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے شعبہ اردو سے بطور استاد وابستہ ہیں، اور ہمارے وہ اردو ادب کے اساتذہ کہ جو ادب کو جدید زاویے سے دیکھتے ہیں، ادب کے سلسلے میں ان کا جو فراست کا معیار ہے وہ بہت منفرد نوعیت کا ہے، اعلیٰ ہے۔ تو یہ ان کی کتاب ہے اردو ناول جدیدیت کے تناظر میں۔ تو اس ناول کی اگر ہم کچھ کنٹینٹس دیکھیں تو سب سے پہلے تو انہوں نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ جدیدیت کیا چیز ہے۔ اچھا، ایک بات ہمارے بہت سارے شاگرد دوست نہیں جانتے کہ جدت اور جدیدیت یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، یعنی ہم ماڈرنٹی اور ماڈرنزم کو بعض اوقات مکس کر دیتے ہیں۔ تو یہ پہلا باب جو ہے یہ جدیدیت کی جو بحث ہے اور پھر اس کی جو فلسفیانہ اساس ہے، جس میں دو چیزیں بطور خاص ہیں، ایک انسان دوستی اور دوسری وجودیت یعنی ایگزسٹینشلزم۔ تو اس کی انہوں نے بڑی خوبصورت طریقے سے وضاحت کی ہے۔ اس کے بعد 20ویں صدی میں جدیدیت کس طرح ہمارے معاشرے میں اس کی جو ایک فکری نوعیت کا پھیلاؤ ہوا اور انسان نفسیاتی طور پر جن نئے مسائل سے دوچار ہوا، تو یہ اس پر بات ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اردو پر جو جدیدیت کے ابتدائی اثرات ہیں اس پر روشنی ڈالی ہے۔ دوسرا باب اردو ناول پر جدیدیت کے فکری اثرات، جیسے میں نے اوپر بات کی کہ انسان دوستی اور وجودیت پر انہوں نے تفصیل سے بات کی ہے، تو وجودیت اور انسان دوستی کے علاوہ جو روشن خیالی ہے یا سیکولرزم ہے یا اسی طرح جو ہمارا جدید سیاسی اور سماجی منظرنامہ ہے، اس نے اردو ناول پہ کیا اثرات ڈالے۔ اچھا، یہ جو جدیدیت کی تحریک ہے یہ صرف فکری تحریک نہیں ہے بلکہ اس کا آرٹ سے بھی ایک خاص طرح کا تعلق ہے۔ بالکل۔ تو تیسرا باب اردو ناول کا فن اور جدیدیت، اس میں جو سمبولزم ہے اور ہمارے کچھ جدید اور اصطلاحات ہیں جن میں اسٹریم آف کانشسنس یعنی شعور کی رو، اسی طرح جو تجریدیت ہے یا ناول کی جو ڈفرینٹ نئی ٹیکنیکس ہیں، فلیش بیک کی ٹیکنیک ہے، اس طرح فلیش فارورڈ کی ٹیکنیک ہے، تو ان پر انہوں نے ایک بڑی تفصیل کے ساتھ اس طرح سریلزم کی تحریک، تو اس کے اردو ناول پہ کیا اثرات ہیں، تو یہ تیسرے باب میں۔ اور جو چوتھا باب ہے یہ بطور خاص جو چند ایک ناول کے جو جدیدیت کے حوالے سے بہت اہم ہے، تو اس میں انہوں نے آگ کا دریا، قرۃ العین حیدر کا ناول، انور سجاد کا خوشیوں کا باغ، جوگندر پال کا نادید اور فہیم اعظمی کا جنم کنڈلی، ان کا ایک تخصیصی مطالعہ ہے۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اردو ناول کی جو جدید فکری اور فنی بنیادیں ہیں ان کو سمجھنے کے سلسلے میں یہ ایک بہت ہی اہم کتاب ہے، اردو ناول جدیدیت کے تناظر میں۔ اس کو شائع کیا ہے فکشن ہاؤس لاہور نے۔ تو ویسے تو فکشن ہاؤس کے حیدرآباد کراچی میں مراکز ہیں، لیکن چونکہ لاہور ان کا بنیادی مرکز ہے، تو یہ ایک کتاب اردو ناول جدیدیت کے تناظر میں ڈاکٹر مظہر عباس، جو طالب علم یا ناول سے دلچسپی رکھنے والے ہمارے حاضرین، ناظرین، قارئین ہیں، تو چونکہ ہم ظاہر لکھنے لکھانے سے تعلق رکھتے ہیں تو قارئین کے لفظ میں ہمارے منہ پہ چڑھا ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ میں سمجھتا ہوں کہ جدید ناول کی تفہیم میں بہت عمدہ کتاب ہے، اور یہ کتاب نہ صرف پڑھنی چاہیے بلکہ بعض کتابیں ایسی بھی تو ہوتی ہیں نا کہ ہمارے بک شیلف کا حصہ ہونی چاہیے، تو میں اسے اپنے بک شیلف سے نکال لایا ہوں، تو باقی جو ہمارے پڑھنے والے باذوق قارئین ہیں وہ اس کتاب کو اپنے شیلف میں ضرور رکھیں۔ ضرور سر، بہت مفید کتاب، نصابی نوعیت کے لحاظ سے بھی اور ویسے بھی معلومات کے لحاظ سے بہت جو ہے وہ مفید کتاب ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ناظرین، ہمارا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ نئے موضوعات کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اور ڈاکٹر طارق ہاشمی صاحب کو دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔ اللہ حافظ۔